السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں میں نے کل کے خطاب میں سوال و جواب کے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ مسلمان کی یہی شان ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر زحمت نہیں اس کو سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے اوپر اس کو اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے۔ اسی موضوع پر میں نے بیان کیا تھا کہ کسی بھی مصیبت کو اللہ کی زحمت نہیں بلکہ اس کو اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے۔ اگر ایسا بندہ کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک بھائی نے اس پر سوال میں نے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی ویڈیو میں ڈالوں گا، یعنی سوال و جواب کے متعلق سے کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی سوال یا کوئی واقعہ یا کوئی بھی موضوع پر تقریر اگر کوئی سننا چاہے تو وہ کمنٹ میں لکھ کے بھیج سکتا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ بھی سکتا ہے۔ تو میں نے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے بیان کیا تھا، تو اس میں ایک میرے بھائی نے بڑا میں خوش ہوا ان کا یہ سوال سن کر۔ انہوں نے پوچھا اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے سے مراد کیا ہے؟ یہ بہت ہی پیاری اچھی بات سنی ہے۔ آپ حضرات ایسے سوال کرتے رہیے گا تاکہ میں بھی بتاؤں، میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا، آپ بھی پوچھیں گے میں بتاؤں گا، آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اس سے سوال کرنے اور سوال کو سننے سے پہلے میرے اس بات کو بغور سن لیں کہ میرے چینل پر اگر آپ نئے ہوں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ بھی کمنٹ میں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، جائز بات۔ تو میرا بھائی پوچھتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا جواب سن لیجئے۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے سے مراد یہ ہے کہ پریشانی ہو یا خوشحالی، بندہ ہر حالت میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، چاہے کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، چاہے کتنی زیادہ خوشحالی کیوں نہ آ جائے، اللہ کو نہیں بلانا چاہیے بلکہ اس کی ہی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی میں اللہ پاک کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ یہ حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان چیزوں پر راضی رہنا چاہیے۔ جیسے ایک میں آپ کو مثال دوں، ایک تھوڑا سا میں ویڈیو بڑی ہو جائے گی مگر اس کو پوری بات سن لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پوری بات آپ کے ذہن میں فٹ ہو جائے گی۔ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے پاس حضرت سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے۔ اللہ کے یہ فرشتے ہیں جبریل امین۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا رب جانتا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں موجود ہے، اگر وہ میری اس حالت پر بھی راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اگر میری وہ اس حالت پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس حال میں ہوں میرا رب جانتا ہے میں کس حال میں ہوں، اور میرے اس حال کو دیکھ کر اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے تو میں اس کی رضا پر پہلے ہی راضی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تو اگر وہ میرا رب میری رضا پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کا توکل تو اعلیٰ درجے کا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوزا حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے 6 ماہ کے بچے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک میدان میں چھوڑ دیا۔ دیکھیے اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا اگر جاننا ہے تو انبیاء اکرام اور ہمارے بزرگوں کے اقوال کو پڑھیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ساتھ میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ دیا، میدان میں چھوڑ دیا، اور ایک طرف چل دیے تو ان کی جوزا نے یعنی بیوی نے کہا کہ آپ ہمیں اس ویرانے میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ بیوی کا تو
اختیار ہوتا اپنے شوہر سے کوئی بھی بات معلوم کرے تو معلوم کر سکتی ہے. تو بی بی نے جب دیکھا کہ میرا شوہر مجھے میدان میں تنہائی میں ایک بچے سے چھوٹے سے بچے شیرخوار بچہ ہے جو اس کو چھوڑ کر مجھے بھی ساتھ میں اور جا رہے ہیں, تو آپ کی بیوی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے ایسی آبادی میں چھوڑ کر, ایسی جگہ چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جب آپ ایک سائڈ میں چل دیے تو ان کی جوزہ نے کہا کہ آپ ہمیں اس ویرانے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے, لیکن جب حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ کی بیوی سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا آپ کو یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے؟ اتنا پوچھا, آپ فرمانے لگے, آپ نے فرمایا ہاں یہ حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے. اتنا کہا, یہ سننا تھا کہ آپ کہنے لگی کہ مجھے میرے رب کا حکم قبول ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جو میرے رب کی مرضی ہے یہ وہی میری مرضی ہے, اور اس کا یہ کہہ لیجئے جو میرے رب کی رضا ہے وہی میری رضا ہے. میں اللہ کے رضا پر ہی میں راضی ہوں, اللہ کی مرضی پہ میں راضی ہوں. یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ رب کا حکم ہے تو مجھے قبول ہے. آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی, جنگل ہی جنگل تھا, میدان ہی میدان تھا. دیکھیے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اللہ کی راضی کرنے کے لیے, اللہ کی رضا پر راضی ہونے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آج ہمارے تمہارے اندر ذرہ برابر اگر تکلیف ہو جائے تو نہ جانے کیسی اٹائیں سٹائیں باتیں کرنے لگتے ہیں, نہ جانے کیسی باتیں کرنے, ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جس سے ہمارا تمہارا ایمان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ دیکھیے گا کہ حاجرہ فرماتی ہے اللہ کی مرضی ہے تو مجھے آپ کا حکم قبول ہے. ایسی جگہ کے آس پاس کوئی آبادی نہیں, بیابان ہی جنگل ہے, اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کو ہے ان کے پاس. جو کچھ تھا وہ ختم ہو چکا تھا. اب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کو محسوس کرنے لگے. ابھی چھوٹے سے تھے, ماں کا دودھ خشک ہو گیا, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی آپ کے پاس. پیاس کی شدت محسوس ہوئی. بچہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو پیاس سب کو لگتی ہے. اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے ہیں تو ان کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی بڑی تیزی کے ساتھ. یہ وہ ایک پاک لوگ ہیں جنہوں نے نفس راضیہ حاصل کیا ہوا تھا. اللہ پاک نے ان پر ایسا کرم کیا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر ایڑی رگڑی تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. دیکھیے اللہ کی مرضی کے مطابق رہنا, اس کی رضا پر راضی ہونے کا مطلب دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑیوں کو جب رگڑا تو ایڑیوں کی جگہ سے, رگڑنے کی جگہ سے پانی کے چشمے پھوٹ گئے, پانی جاری ہو گیا, جسے آج ساری دنیا آب زمزم شریف کہتی ہے. آب زمزم کی شریف کی فضیلت تو جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان کوئی بھی بیماری, بڑی سی بڑی بیماری میں اگر مبتلا ہو جائے اور زمزم شریف یہ پانی کو پی لے اور دل میں نیت کر لے کہ یا اللہ اس آب زمزم کے صدقے میں میری بیماری کو ختم کر دے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ پانی پیے گا, حلق سے نیچے اترے گا, اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دے. یہ فضیلت ہے آب زمزم شریف کی. تو آب زمزم یہ دنیا کے تمام پانی ختم ہو سکتے ہیں لیکن آب زمزم کا چشمہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور یہی اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا مطلب ہے. اس سے مراد کیا؟ یہی مراد ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا, اس سے یہی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے, جتنے بندے کو اگر کوئی مصیبت دے تو مصیبت میں بھی اس کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے, اٹائے سٹائے باتیں نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ کی یہی ایک دل میں خیال ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے جس حال میں رکھے گا میں اسی حال میں رہنے کے لیے تیار ہوں. کبھی شکایت نہیں کرنا چاہیے. کہتے مصائب میں کبھی ہر کوئی شکایت لب پہ مت لانا.
मसाइब में कभी हर्फ शिकायत लब पे मत लाना, वो करके मुब्तला बंदों को अपने आजमाता है, वो करके मुब्तला बंदों को अपने आजमाता है। अगर कोई परेशानी लाहिक हो गई तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को ये नहीं कहना चाहिए, कोसने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सा गुनहगार हूं, मुझसे ऐसा अज़ाब में मुब्तला कर दिया गया हूं। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह मैंने बताया नहीं था, अल्लाह की तरफ से अगर कोई परेशानी आती है तो वो परेशानी को ज़हमत ना समझिएगा, बल्कि अल्लाह की रहमत समझिएगा। एक अल्लाह की बहुत बड़ी वलिया है, बहुत बड़ी बंदी है, जिनका नाम हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। अल्लाह कि ये बहुत खास बंदियों में से हैं, बड़ी इबादत गुजार, बड़ी तकवा परहेजगार, इनके पास बड़े तकबे हैं, बड़ी परहेजगारी है और वाकई बड़ी मुत्तकिया है, अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके पर चलने वाली है, बड़े अल्लाह वालों में इनका शुमार है। राबिया बसरिया ये बड़े बुजुर्गों में इनका शुमार आता है, इन्होंने बड़ी अल्लाह की इबादत की है। आज ये हमारी माँ बहनें भी इस बात को तवज्जो करें कि उन्होंने कैसी अल्लाह की इबादत की, उनका मर्तबा कितना बड़ा था। आज तकलीफ पर आज हम लोग जरा बराबर तकलीफ हो जाए तो हम लोग शिकायतें करने लगते, मगर अल्लाह की तरफ से हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम अगर शिकायतें करते तो उसका कोई असर नहीं दिखाई देता है। काश अगर हमारी इबादत अच्छी होती, काश अगर हमारे तरीके अच्छे होते, हमारे उसूल अच्छे होते, अगर हमारे अंदर कोई खामी भी होती तो गैब से आवाज आ जाती, तेरा तरीका गलत है। मगर पूरा का पूरा दामन गुनाहों से भरा हुआ है, पूरी छूट मिल चुकी, जो चाहे कर, मगर आएगा तो मेरे पास, मैं तुझसे हिसाब ले लूंगा। एक गुनाह होता, दो गुनाह होते, मगर पूरा सारा का दिन हमारा तुम्हारा गुनाहों में गुजरता है। राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन्होंने एक मर्तबा आपकी बड़ी शिद्दत के साथ सिर में दर्द पैदा हुआ। सिर में दर्द पैदा हुआ तो आपने सोचा सिर का दर्द है, एक रुमाल का पड़ा हुआ था उठाया और सिर में बांध लिया। मुसलमान, सिर में रुमाल का बांधना था, गैब से आवाज आ गई, ऐ राबिया बसरिया, मैंने तुझे ना जाने कितनी नेमतों से नवाजा हूं, तूने कभी मेरी नेमत का तो जिक्र नहीं किया, आज थोड़ा सा सिर का दर्द मैंने दे दिया है, तू सारे जमाने में बताती फिर रही कि सिर में दर्द हो गया इसलिए रुमाल बांध लिया। ये रुमाल बांध कर बताती फिर रही कि सिर में दर्द हो रहा है इसलिए रुमाल बांधा हुआ। तो मुसलमानों, अगर अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी हो तो उसको परेशानी नहीं समझना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत समझ लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने उसी बंदे को परेशानी देता है जिसको आजमाता है, और आजमाता भी अल्लाह तबारक व तआला उसी को है जिसे अपना खास बंदा समझता है। तो मुसलमानों, हम सबको चाहिए कि अल्लाह की रजा पे हम सबको राजी रहना चाहिए। जिस भाई ने पूछा था अल्लाह पाक की रजा पर राजी रहने से मुराद क्या है, अल्लाह की रजा पर राजी रहने से मेरे भाई यही मुराद है कि अगर कोई परेशानी का आलम हो या खुशहाली का आलम हो, हर हाल में अल्लाह को याद करना चाहिए, परेशानी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और खुशहाली में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। और फिर मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी हजरात मोहब्बत के साथ दिल में बुग़्ज़ कीना का जो है निफाक निकाल कर और नफरत का ऐनक हटाकर अगर कोई दीन की मालूमात के लिए कोई सवाल पूछना चाहता है या कोई मौजू टॉपिक पर बयान सुनना चाहता है तो वो कमेंट में बता सकता है, इंशाअल्लाह ताला उसका नाम लेकर मैं बयान करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए।